وزیر اعظم شہباز شریف نے باکو میں آذربائیجان کے صدر الیام ایلیوف سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان آئل اور گیس کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آذربائیجان پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ I am extremely grateful to you when you announced that Azerbaijan intends to invest $2 billion in Pakistan, and I'm so happy to hear this from you this morning that the two teams have done a lot of work, and now a deadline of 1 month has been given to both sides to finalize all arrangements. Similarly, Your Excellency, I can tell you without any ray of doubt that all political parties in Pakistan, they are unanimous on a few things, and one of those things is that our friendship between Pakistan and Azerbaijan. This is supported by all factions in Pakistan, and that's a great sense of satisfaction. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ کلائمیٹ فائنینسنگ پر مذاکرات کے لیے IMF کا تکنیکی مشن پاکستان کے دورے پر ہے، جبکہ مارچ کے پہلے ہفتے میں IMF کا مشن 6 ماہی جائزے کے لیے پاکستان پہنچے گا۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ FBR میں اصلاحات اسی جذبے اور عزم کے ساتھ جاری رہیں گی۔ IMF کا ایک مشن تو جی آج پہنچ چکا ہے۔ دس از گوئنگ ٹو بی اراؤنڈ دا کلائمیٹ ریزیلینسی فنڈ جو ہم نے کلائمیٹ فائنینس کے سلسلے میں کی ہے۔ یہ ان کا ٹیکنیکل مشن ہے جو اگلے 3-4 دن یہاں رہے گا، اس کے بعد فردر ڈیلیبریشن چلے گی۔ اینڈ دین ان دا فرسٹ ویک آف مارچ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو فارمل 6 منتھلی ریویو ہے وہ یہاں وہ تشریف لائیں گے۔ They'll spend a few days between the Ministry of Finance, other ministries, with the central bank, with the state bank, اور اس کے بیسس پہ وہ اپنا ریویو جو ہے کمپائل کریں گے of our performance over the first 6 months of the EFF. A few things our hand has been forced as a country. تو اسی لیے جو FBR میں اصلاحات ہیں، میں نے جب ذکر کیا پیپل پروسیس ٹیکنالوجی، وہ انشاءاللہ ہم اس کو اسی جذبے کے ساتھ اور اسی ریزولو کے ساتھ آگے لے کر جائیں گے۔ ریفارمنگ دا SOEs اینڈ موونگ فارورڈ ود دا پریویٹائزیشن ایجنڈا از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو فار آور کنٹری۔ ہم پورے ایکسپورٹس کو ہر طرح انسینٹیوائز کریں گے، لیکن بارڈر کنٹرولز کو ٹائٹن کریں گے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ شوگر یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی ہے ٹو افغانستان، اسمگل نہیں ہوئی۔ وی نیڈ ایوری سنگل ڈالر فار آور اون کنٹری، تو اس لیے بارڈر کنٹرولز بھی کریں گے اور جو یہاں انسینٹیوائز کرنا ہے وہ ضرور کریں گے۔ بات کریں لاہور میں سابق صوبائی وزیر اور PTI کے رہنما رہنما میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے لاش برآمد ہوئی ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز احمد فراز سے۔ احمد، کیا تفصیل ہے اس کی؟ دیکھیے، یہ سمنا آباد میں سابق صوبائی وزیر ہے میاں اسلم اقبال، یہ ان کا وہاں پہ ایک ڈیرا بنا ہوا تھا اور اس ڈیرے سے ایک نوجوان کی لاش ملی، اور یہ جو نوجوان کی لاش اس ڈیرے کے اندر کوارٹر میں پڑی تھی جس کو گولی مار کے قتل کیا گیا تھا۔ وہاں پر جب پولیس پہنچی تو پولیس نے وہاں سے شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ نوجوان کی لاش کو جو ہے انہوں نے فوری مردہ بھجوا دیا، لیکن ابھی تک اس نوجوان کی مقتول کی شناخت نہیں ہو سکی، اور جنہوں نے مارا وہ بھی نامعلوم ہے۔ ان کا بھی نہیں پتہ چل سکا کہ آیا یہ کون لوگ تھے، یہ نوجوان مقتول یہاں کیسے پہنچے اور انہوں نے اس کو کیوں قتل کیا۔ لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کو فائرنگ قتل کیا گیا ہے کیونکہ اس کے جسم پر گولی کا نشان ہے، اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا، لیکن ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس نے اپنی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے احمد فراز، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی کے نیٹی JT پل پر ٹریلر کی ٹکر سے 2 افراد جام حق ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے کاشف مشتاق سے۔ کاشف، کیا اپڈیٹ ہے کہ ڈرائیور پکڑا گیا؟ جی، ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ٹریلر کی ٹکر سے جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل کو اور ایک گاڑی کو اور ایک رکشے کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچا ہے۔ بتایا جا رہا ہے ابتدائی طور پر ریسکیو حکام کی جانب سے کہ ٹریلر کی ٹکر سے JT پل پر جو گاڑی تھی اس گاڑی کو ٹکر مارنے کے بعد وہ گاڑی پل کے اوپر سے نیچے گری ہے، جس میں جو ہے وہ 2 افراد سوار تھے۔ دونوں افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ کاشف تفصیل لینے کے لیے۔
پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ الیکشن لوٹنے اور ڈیل کرنے والی بدمست طاقتوں کی گرفت مزید مضبوط ہو چکی ہے. پانی سے بڑا کوئی حق نہیں ہوتا, اب وہ حق بھی چھینا جا رہا ہے. اسد کیسر نے کہا کہ دریائے سندھ کے پانی کا رخ موڑ کر سندھ کو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کا پانی کے معاملے پر سٹیٹس نہ لینا افسوسناک ہے. وہی بدمست طاقتیں جو ڈیل کرتی ہیں, جو کسی کو باہر بھیجتی ہیں, کسی کو واپس بلاتی ہیں, الیکشن لوٹتی ہیں, ان کا شکنجہ, ان کی گرفت ہماری گردنوں پر پہلے سے زیادہ آج مضبوط ہے. آپ کا پانی, آپ کی زندگیاں, آپ کے وسائل یہ معنی نہیں رکھتے. یہ فیصلے کہیں دور بند کمروں میں ہو رہے ہیں. یہ پانی سے بڑا کوئی حق نہیں ہے. پانی زندگی ہے. یعنی اس صورتحال میں جب آپ کا تھوڑا بہت یہاں جو اکانومی ہے وہ کاشتکاری پہ ہے, ایگریکلچر پہ ہے, اسی بھی پانی کو جو نا موڑا جا رہا ہے. اور سندھ کی جو بنیادی حق ہے, ہم سندھی عوام کے ساتھ ہیں. پیپل پارٹی ہم مطالبہ کرتے ہیں پیپل پارٹی کے لیے سٹانس لے. اگر پیپل پارٹی جو ہے وہ کہتی کہ ہماری نہیں مانتی تو پھر حکومت سے نکل آؤ. اگر آپ حکومت سے نکلتے آتے ہیں تو 2 دن کے لیے حکومت نہیں رہتی. آپ کو خبر دیں, موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے فنڈنگ پر مذاکرات کے لیے IMF کا 4 رکنی وفد پاکستان پہنچ گیا ہے. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وفد 2 روز تک پاکستانی حکام سے ملاقاتیں بھی کرے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم. اشرف, بہت بڑی رقم ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے فنڈنگ کے حوالے سے پاکستان آنی ہے, کیا بتا سکتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی, اس سے پہلے ایک پاکستان کی طرف جو باقاعدہ درخواست کی تھی, وزیر اعظم جب گئے تھے ان کی ایم ڈی سے ملے تھے IMF کی, اس میں درخواست کی تھی تقریباً 1 سے 1.5 ارب بلین ڈالر کے لیے. اس کے لیے IMF کا 4 رکنی وفد پاکستان پہنچا ہے, جس میں آج ایک تعارفی ملاقات صبح وزارت خزانہ میں ہو چکی ہے. اور تکنیکی مذاکرات کا بھی آج ہی آغاز ہوگا, جو مختلف محکموں سے ملے گا, جن میں خاص طور پہ صوبائی محکمے جو کہ صوبائی حکومتیں جو کہ موسمی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے زیادہ ان کا اہم کردار ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے لوگوں سے ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت خزانہ پلاننگ کمیشن سے پوچھا جائے گا کہ موسمی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کتنے منصوبے ان کے پاس تیار ہیں اور کتنی فنڈنگ ہوگی اور کتنے اگلے بجٹ میں کتنی اس کے بجٹنگ کی جائے گی اس کے لیے. یہ 2 دن مذاکرات رہیں گے. اس کے بعد یہ کمیشن جو وفد آئے اپنی سفارشت مرتب کرے گا. ان سفارشت کی روشنی میں اس وقت کی جو ہوگی اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا پاکستان کو کتنی رقم ملنی ہے جو نہیں ملنی ہے. باقاعدہ درخواست جو ہے تقریباً 1.5 ارب ڈالر کی ہے. جی, بہت شکریہ اشرف ملخم آپ کا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے 3 ٹرانسفر ججز کے خلاف 5 ججز کی سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن کی مکمل حمایت کر دی ہے. اسلام آباد بار نے بغیر پروسیس نئے حلف کے بغیر ججز ٹرانسفر کی مذمت کی ہے. اسلام آباد بار کی ایگزیکٹو کمیٹی کی جانب سے عدالتی معاملات میں مداخلت کی بھی مذمت کی گئی ہے. اسلام آباد بار نے سپریم کورٹ کو پٹیشن سن کر ٹرانسفر ججز کو واپس بھیجنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اسلام آباد کے صدر نعیم گجر اور سیکرٹری بار کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں دائر 184/3 کی پٹیشن ججز کی غیر آئینی ٹرانسفر سے متعلق ہے. پٹیشن میں پہلے سے موجود ججز کی سینیورٹی میں رد و بدل کی نشاندہی کی گئی. پٹیشن میں عدلیہ کی آزادی, اختیارات کی تقسیم اور آئینی بالادستی کو تھریٹس کا بھی بتایا گیا ہے. ججز کی یہ ٹرانسفر آرٹیکل 200 کی واضح خلاف ورزی ہے. اسلام آباد بار 5 ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے, عدلیہ میں غیر آئینی مداخلت کا دفاع کریں گے. سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف درخواستیں آئینی بینچ کو بھیج دی گئی ہیں. سماعت قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی ہیں. عدالت نے قرار دیا کہ پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف تمام درخواستوں کی سماعت آئینی بینچ 11 مارچ کو کرے گا. وفاقی حکومت نے درخواستوں پر جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی. قائم مقام چیف جسٹس جنید غفار نے کہا کہ یہ تو آئینی بینچ کا کیس بنتا ہے. وکیل درخواست گزار نے کہا کیس آئینی بینچ کا نہیں بلکہ عدالت سے ڈیکلیریشن مانگی گئی ہے. جسٹس جنید غفار نے کہا یہ کیس بنیادی انسانی حقوق کے آرٹیکل 19A کا نہیں ہوتا تو آج ہی مسترد کر دیتے. بیرسٹر علی طاہر نے کہا کہ 2 رکنی بینچ واضح کر چکی ہے کہ ریگولر بینچ ڈیکلیریشن دے سکتی ہے. عدالت نے کہا کہ اس ججمنٹ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں. فیصلے کا اطلاق اس کیس میں نہیں ہوتا. عدالت نے ہدایت کی کہ تمام فریقین آئینی بینچ کے سامنے پیش ہوں. پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کو مختلف درخواستوں کے ذریعے سے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے.
अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर साबिक़ सूबाई वज़ीरा कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा को सूबाई काबीना में शामिल न करने का अपना फैसला बानी PTI से मनवाने में कामयाब हो गए हैं। तफसील जानेंगे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर बताएगा मजीद क्या अपडेट हैं? देखिए जी, बानी PTI ने जो है इंस्ट्रक्शंस दिए थे पार्टी के कुछ रहनुमाओं के जरिए अलीमीन गंडापुर को कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा को जो है वो काबीना में शामिल किया जाए। ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस बात पे जो है वो नहीं चाहते कि ये दोनों रहनुमा जो है ये इस काबीना में शामिल हो जाए, और यूँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बानी PTI को भी इस बात पर राजी करने में कामयाब हो गए, और जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे बानी PTI ने अलीमीन गंडापुर को इन दोनों रहनुमाओं के काबीना में शामिल होने के हवाले से, तो अलीमीन जो है बानी PTI को इस बात पर आमादा कर गए कि वो जो है इन दोनों रहनुमाओं को काबीना में शामिल नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने बानी PTI को जो गुज़िश्ता हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसमें जो तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश की कारकर्दगी थी, तो उस हवाले से बानी PTI को आगाह किया, और यूँ जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर अब ये फैसला कर चुके हैं कि दोनों जो रहनुमा है तो उनको काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा। और बानी PTI ने जो है गुज़िश्ता दिनों ये इंस्ट्रक्शंस पार्टी के, लेकिन अबू बकर ये बताइएगा कि इससे पार्टी रिफ्ट जो है, जो दो हिस्सों में एक पार्टी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में दो धड़े बने हुए हैं, वो बढ़ नहीं जाएगी? उनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ नहीं जाएंगे? कामरान बंगश तैमूर सलीम झगड़ा एक जानिब खड़े हो गए तो बिल्कुल इससे यकीनन इख्तलाफात में मजीद भी इजाफा होगा, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और जो तैमूर झगड़े तो उनके दरमियान इख्तलाफात कई ऐसे से चले आ रहे हैं, लेकिन ये इख्तलाफात जो है अब तक खुल के सामने नहीं आई थी। लेकिन जो फैसला अलीमीन गंडापुर ने अब किया है इनको काबीना में शामिल ना कराने के हवाले से, तो इसके बाद जो पहले से ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जो रहनुमा उनके दरमियान इख्तलाफात चले आ रहे, तो इस फैसले के बाद जो है इस इख्तलाफात में मजीद इजाफा होगा। और इसी सिलसिले में हमारी जो है तैमूर झगड़ा से भी बात हुई, तो उनका ये बताना कि ये अंदरूनी मामला है और इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। और साथ ही साथ कामरान बंगश ने ये बात की है कि उन्होंने जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक की है कि बानी PTI ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इनको काबीना में शामिल किया जाए, ताहम इसके बावजूद हमें शामिल नहीं किया गया। ताहम इस पर उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जो है पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है तो उसके साथ जो उनके लीडरशिप के साथ वो ये बात डिस्कस करेंगे, और इस पे जो है मीडिया पर वो कोई तबसरा नहीं करना चाहते, लेकिन उनका ये जरूर बताना है कि पार्टी के अंदर इस मामले को जो है जरूर वो बहुत शुक्रिया उठाया जाएगा पार्टी के अंदर इस मामले को। अबू बकर सिद्दीक रिमाइंडर जियो न्यूज़ पेशावर से हमें खबर दे रहे थे। कराची में II चुंदरीगढ़ रोड पर जंग प्रेस के करीब गटर उबलने से सीवरेज का पानी जमा हो गया है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम। जी, इस वक्त आपको II चंडीगढ़ रोड से रिपोर्ट कर रहे हैं, और जंग प्रेस के अतराफ में कुछ दिनों से जो सीवरेज का पानी है वो बदस्तूर मौजूद है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना है। और ये जो पानी है तापुनज़दा, ये अब और मजीद आगे की तरफ होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा मुतासर हो रही है, क्योंकि ये एक अहम सड़क है और यहाँ पर काफी दफातर मौजूद हैं। तो जो यहाँ पर पास में जो बस स्टैंड है वहाँ पर भी काफी ज्यादा जो ये सीवरेज का पानी है वो मौजूद है, जिसकी वजह से जो लोग वहाँ पर खड़े हैं बसों का इंतजार कर रहे हैं उनको भी काफी मुश्किलात हो रही हैं। फिर उसके बाद जो दफातर आने वाले लोग हैं जो पैदल यहाँ से गुजर रहे हैं उनको तो मुश्किलात हो ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही जो ट्रैफिक के इशूज है वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि दफ्तरी औकात में भी जो ट्रैफिक की रवानी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर उसका फ्लो बढ़ भी जाता है। और इसके बावजूद अभी तक मुतालिका इदारे हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुतालिका हुकाम की जानिब से अब तक यहाँ पर निकासी आपका इंतजाम नहीं किया गया है। जी।